بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس دردناک واقعے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام صاحب کی بیٹی آخر ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب آیا، جس کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعے کو سننے سے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی، جب وہ منع کرتے بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دے، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں۔ مراد صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا، ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے بیہودہ قسم کا رقص کرنے لگی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ تو بیوی نے انہیں غصے سے برا بھلا کہا تو مراد صاحب گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی، گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سورج سوا نیزے پر موجود ہے۔ گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مراد صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر گرہستی چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی پڑتی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتے کے لیے وہ بے حد پریشان تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا، اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر لیتے۔ ایک دو اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن ان کی بیٹیوں نے ان کو ٹھکرا دیا۔ ان کی بیٹیاں جوان ہی نہیں بلکہ بڑی بے حیا اور مغرور تھی۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ آج بھی مراد صاحب دفتر سے لوٹتے وقت کافی زیادہ پریشان تھے۔ ان کے دفتر میں ان کے ایک دوست نے ان کو اپنی شادی کا کارڈ دیا تو ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کہ جب میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیونکہ اس کا تو بیٹا نہیں تھا، اب تو ایک بیٹی کو بھی رخصت نہیں کر پائے تھے۔ جتنا بھی کماتے ان کی بیوی سب کا سب خرچوں میں اڑا دیتی تھی۔ نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے، نہ ہی ان کی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی اور وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے، اور بوڑھے آدمی اس فکر میں مبتلا تھے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کس قابل نہیں ہیں، نہ تو انہوں نے پڑھائی کی تھی، نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا، بس سارا وقت یا تو اپنی ماں کے ساتھ بازار کے چکر کاٹتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے۔ کم سے کم وہ بڑی بیٹی کے فرض سے تو بے فکر ہو جائیں گے۔ انہیں سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کے تیز آواز میں ان کا استقبال کیا۔ مراد صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے۔ اب بھی مراد صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر مہو تھی کہ انہوں نے باپ کے سلام کی آواز بھی نہیں سنی۔ گھر کا حال بہت برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی ہوئی تھی۔ بیٹیاں بس ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کس قدر کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے پانی تک نہ پوچھا۔ ان کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر وہ بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ پانی پی کر سانس لینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بیوی اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ مراد صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ فون میں ہی مصروف رہتی۔ مراد صاحب اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے۔ نہ بیٹیوں کی کس بات کا ہوش تھا، نہ ہی بیوی کو۔ مراد صاحب بستر پر لیٹ گئے، باہر سے آتی ہوئی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں جب امام صاحب نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھ دیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے، ٹی وی کی آواز کو کم کر دو۔
لیکن اس کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ایسا ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کی بات ذرا بھی نہ سنی۔ وہ ٹی وی کی آواز نہ کم کی۔ مراد صاحب غصے سے اٹھ کر کمرے میں گئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذانیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ان کی بیٹی اپنے باپ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اسی طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی، یعنی وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، کچھ تو دھیان کیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کرے۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر اٹھا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اب مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کی، ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی، پھر اٹھ کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ اس کی بیٹیوں کا مستقبل اسے تاریخ نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی، ان کی بڑی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے۔ لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا، انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جس سے نماز کا پتہ نہ ہو، نہ ہی دین دنیا کا۔ اور بڑی بہن صاف صاف کہہ دیا، آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر گرہستی سنبھالنے آتی ہے، نہ وہ دیندار ہے، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے، پھر گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آوازیں پورا زور سے گونج رہی تھی۔ پھر اس رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ آپ کی بیٹیاں ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی رہتی۔ یہی وہ بات تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھی، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد نہ اٹھی تب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں ہم پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں ہر گھر میں ایسے ہی روٹین ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا شور مچانے لگ گئے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں کھانا دے دوں گی۔ اب گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہیں۔ کل آپ ان کے گھر گئے تھے نا، اب آ کر تم نے ابھی سنانا شروع کر دیا۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، ان کو اس بات کی تو فکر نہیں، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں برا کہہ دیا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے زیادہ کچھ کہیں گے تو گھر میں جھگڑا ہوگا۔ شروع میں تو وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اس وجہ سے بار بار ان کی بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئی تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تمہیں کچھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ پھر اس دن کے بعد مراد صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے اور اس بات کا اس کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا، وہ پوری طرح اپنی من مانی کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس بات پر افسوس ہوتا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے شادی ہی کیوں کی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن ہی سے انہیں دیکھ کے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔
مراد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ میمونہ سے ہی شادی کرے گا، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا۔ کہنے لگی وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے، اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے تو مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی ہے۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا۔ مراد صاحب کو بے انتہا میمونہ سے عشق ہوا تھا۔ انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، ماں جو بھی ہو آپ میری شادی کروا دیں۔ ماں اکلوتے بیٹے کی خواہش سے خاموش رہی۔ مراد صاحب کی شادی ہو گئی، لیکن جیسے چند دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بنا بات کے جھگڑا کرتی تھی اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ چند ہی مہینوں میں مراد صاحب کو میمونہ کی اصلیت کا پتہ چل چکا۔ مراد صاحب شروع ہی سے نمازی اور پرہیزگار انسان تھے، لیکن میمونہ ایک وقت کی بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا ہوا ہوتا، اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکی رہتی۔ شروع میں اس بات پر کئی دفعہ ان سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ اسے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ مراد صاحب اسے بار بار منع کر کے گھر واپس لے آتے۔ پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کی ماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان چیزوں کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر مراد صاحب بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن دن بدن ان کے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے سورنے سے فرصت ہی نہ ملتی، اور یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسی پیدا کی، ورنہ اس کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ کبھی ماں نہ بنتی۔ اس کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی اور بستر پر لگ گئی، انہی دنوں گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مراد صاحب کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا کہ جب تک ان کا گھر ان کی ماں نے سنبھالا ہوا تھا تو ٹھیک تھا، چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ نے اور بھی کھل کر منمانی شروع کر دی۔ نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی، نہ ہی گھر پر توجہ دیتی۔ محلے میں کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے گھر، اور کبھی کسی سہیلی کے ساتھ گزارنے کے لیے لمبے چکر پر نکل جاتی، اور پیچھے سے مراد صاحب دفتر کے ساتھ گھر بھی سنبھالتے۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں اسکول گئی، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئی۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی لگائے، اور خود کو فلم کی ہیروئن سمجھتی تھی، جبکہ مراد صاحب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہو، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ مراد صاحب سے بدتمیزی پر اتر آتی، اور اب تو ان کے رشتے بھی اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ بیٹیوں کا بھی اپنے جیسا پروان چڑھا رہی ہے، اور جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا، اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کریں گی، اور یہی وجہ تھی مراد صاحب ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچنے کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ میمونہ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے، تو آج ان کی زندگی ایک نارمل انسان کے جیسی بنتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبی کئی دن نکل گئے۔ پھر ایک دوپہر وہ دفتر کے کام سے جلدی نپٹا کر گھر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا تھا، اور ان کی بیٹی ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مراد صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکا فوراً وہاں سے گھس گیا، جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون سا لڑکا تھا، وہ کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، گھر آتے ہی کیوں چلانا شروع کر دیا؟ ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا، جوان بیٹی کسی غیر لڑکی کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، اس پر بھی میں سوال جواب نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی،
آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر دیکھ کر ہی پسند کیا تھا، تو پھر آج آپ کی بیٹیاں آپ کو کیوں بری لگ رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تیار رہنے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی اور آپ نے مجھے ایسا ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کروا کر لایا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ محلے کے اگر 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ایسے تمہارے دروازے پر کھڑا تھا؟ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میرے دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اماں کا اشارہ پڑا، وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگا، تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتے کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکا پسند کر لیں گی تو ہم ہی رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی آج کل اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی، میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی جا کر آپ آرام کر لیں اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو مراد صاحب سوچنے لگے، کاش میں اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یعنی اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا، اس کو اس وقت انہوں نے اپنی ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک درویش عورت تھی اور وہ ان کو سمجھاتی تھی، لیکن مراد صاحب کے دماغ پر تو محبت کا بوجھ سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنے ماں باپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا رہ گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور زور سے گانا چلا کر بیٹھی تھی۔ مراد صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئی اور گانوں کی آوازیں کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے، پھر دیکھ کر ان کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز سے گانے چلا کر کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ دوپٹے سے بے نیاز تنگ لباس۔ مراد صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا۔ غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بیٹیاں بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں، مسجد میں ہی بستر لگا لیں اور گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت وہ لیکچر دینا ہوتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کے ایک نہ سنی، کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا تو آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی اور ان کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی تو سیکھا تھا، کیونکہ ان کی ماں بھی تو جوانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی، وہ بھی غلطی کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی بلکہ سینہ تان کے ڈٹی رہتی تھی۔ اب ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ کس طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے، کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت حیران اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے۔ ان کی بڑی بیٹی چیخیں مار کر رو رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشان سے اس کے پاس بیٹھی تھی اور بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے۔ بڑی بیٹی چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کیا ہوا تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کی چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ اس وقت مراد صاحب گھبرا کر جلدی سے باہر گئے اور گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔
ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے اس کی بینائی کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائے۔ مراد صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو دل کا اٹیک ہوا اور مراد صاحب کو بیٹی سے لاکھ شکوائے سہی، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر لائے اور بیٹی کی تدفین کا اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ مراد صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تدفین کے بعد جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کا جنازہ بڑا بھاری ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام صاحب نے مراد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نظریں جھکا لی اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے کہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی، نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ جب بھی اس سے کوئی ٹی وی بند کرنے کا بولتا تو مجھ سے زبان چلاتی، اس پر اس کے لیے یہ عذاب آیا اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ اس کے جنازے پر ٹی وی کو بھی رکھو۔ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور وہاں جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ جیسے اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں سے کئی سارے سانپ اکٹھا ہو گئے اور اس کو ڈنگ مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئی تھی اور کہنے لگی نہ تو ہم نے کبھی اذانوں کا احترام کیا، نہ آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفن کر گھر واپس آ گئے، لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے روئی جا رہی تھی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور خوف خدا کے ڈر سے روئی جا رہی تھی۔ اور مراد صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی ابا جان ہم شرمندہ ہے، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن مراد صاحب اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے اور مراد صاحب کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں اور جو شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اس سے بھی میں یہ التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی میری بیٹی کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اذانوں کا احترام کرنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔